جمعے کے خطبے کے دوران کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ کیا تشہد میں بیٹھنا یہ ضروری ہے؟ اور اس میں ایک چیز جو آج کل بہت زیادہ شدت بھی اختیار کر رہی ہے، بہت سے لوگ اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ پہلے خطبے کے اندر ہاتھ باندھے جائیں اور دوسرے خطبے کے اندر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، تو کیا ایسا کوئی عمل سنت سے، قرآن و حدیث سے کوئی ثابت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھنے کی کوئی بھی کیفیت یہ خاص مقرر نہیں ہے۔ اصل مقصود تو توجہ سے، دھیان سے، ادب سے خطبے کا سننا ہے، لہذا ادب تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی طریقے سے بیٹھ کے خطبہ سنا جا سکتا ہے۔ البتہ ایسی حالت کے ساتھ بیٹھنا کہ جس سے نیند آنے لگے، یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتبا کرنے سے منع فرمایا۔ احتبا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی اپنی پنڈلیاں اٹھا لے اور کسی کپڑے کے ذریعے، کسی چادر رومال کے ذریعے سے اپنی کمر اور اپنی پنڈلیوں کو باندھ لے کہ اور دوسرا اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کپڑے سے یا رومال وغیرہ سے تو نہیں باندھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے یوں ہلکا بنا کے اپنی پنڈلیاں اٹھا کے اوپر سے یوں ہلکے میں لے لیا۔ تو اس طرح کی حالت میں بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے نیند آنے لگتی ہے۔ اب جب نیند آئے گی تو بے ادبی ہوگی خطبے کی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تشہد میں جس طرح نماز میں بیٹھا جاتا ہے، یوں بہتر ہے بیٹھ جائے اس طرح۔ اور یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ اسی طرح بیٹھے، البتہ مستحب ہے کہ وہ اس طرح بیٹھے جس طرح نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں جو اگلی بات ہے جو بہت شدت بھی اختیار کر رہی ہے، لوگ اس میں بڑا ایک متعصبانہ انداز بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں کہ پہلے خطبے کے اندر یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے، تشہد میں بیٹھے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جب دوسرا خطبہ ہو تو ہاتھ یوں کھول کے اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیے۔ تو یاد رکھیے، اس کو ضروری سمجھنا یا اس طرح کا یہ عمل یہ کہیں ثابت نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے اس طرح کرنا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے اندر تشہد کی حالت میں بیٹھیں اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔